السلام علیکم ناظرین، آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن ایوب۔ حسن، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک۔ آج ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ بشرا بی بی کی جو 190 ملین کا جو کیس ہے القادر یونیورسٹی کا، اس میں بی بی کی ضمانت ہوگی، لیکن ابھی بھی بی بی کی رہائی نہیں ہو سکی کیونکہ جو 12 جون کو جو عدت کا ایک گھٹیا کیس لگا ہوا ہے جس میں انشاءاللہ ان کی ضمانت ہو جائے گی اور وہ آ بھی جائیں گی۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ضمانت تو جو عدت والا کیس ہے اس میں سسپینشن آف سینٹینس ان کی ریجیکٹ ہو چکی ہے، اب ضمانت نہیں ہونی، اب بریت ہونی ہے، اب بریت ہونی ہے، تو بالکل اس میں بریت کے امکانات بہت روشن ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو کیس ہے القادر خان صاحب کی بھی بریت، ظاہر بات ہے وہ دونوں اس کیس میں تو انیکس ہے نا، دونوں کلبڈ ہیں، یعنی اگر ایک نے اگر عدت میں نکاح دونوں کا آپس میں ہی ہوا ہے نا، تو ایک بری ہوا تو دوسرے نے تو بری ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ کانسیکوینس جو ہے دونوں کے اوپر ایک جیسا ہی آتا ہے۔ لیکن ریلیز جو آپ کہتے ہیں ریلیز ہو جائیں گی، جی بشرا بیگم جو ہے وہ ریلیز ہو جائیں گی، اور میں نے بہت دن پہلے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ اسلام آباد کی جو ہوائیں ہیں وہ بشرا بی بی کے لیے ٹھنڈی اور عمران خان کے لیے پہلے سے زیادہ گرم ہو چکی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور عمران خان صاحب کی بریت اس میں ہوگی القادر میں، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر متعدد سیریس نوعیت کے ابھی تک مقدمات موجود ہیں جن میں ان کی کنوکشن ہونا باقی ہے، اور جلد جو القادر ٹرسٹ جس میں اپنے بشرا بیگم کی بیل ہوئی ہے، اس کیس میں بھی آپ دیکھیں گی کہ عمران خان صاحب کنوکٹ ہو گئے۔ 47 والوں کا اگر بیانیہ بیان کر رہے ہیں تو اس پہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ میں تو اپنا جو لیگل جو میرا لیگل ایکسپیرینس ہے میں اس کو، جس پہ یو این نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی جو یہ عمران خان کی ڈیٹینشن ہے جو فیئر نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ جی یو این کو کوئی اختیار نہیں ہے، امریکنز نے بھی جو رپورٹ دی تھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن دنیا میں آپ کا ملک عمران خان نے جو آپ کو ایک اصلی جو پاکستان میں جو صورت حال ہے وہ عمران خان کی وجہ سے دنیا میں پتہ لگ گیا ہے کہ کیا کیا اس ملک میں نہیں ہو رہا۔ یہ تو اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ انلیگل ڈیٹینشن آف عمران خان یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو کہ یہ یونائٹڈ نیشن نے ڈیمانڈ بھی کر دی ہے کہ امیڈیٹ ریلیز کیا جائے۔ اب آپ کہتے ہیں یو این کی بات کر رہی ہیں، یاسین ملک، سید علی گیلانی، ان لوگوں کی گرفتاری کے اوپر یو این آپ کا خاموش رہتا ہے، ان کے چارجز اور ہوں گے، ان کے چارجز کسی اور نوعیت کے ہوں گے، ان کو ڈیٹینشن ہوتی ہے نا، لیگل ڈیٹینشن ہی ہوتی ہے۔ آرٹیکل 370 جب انہوں نے ریووک کیا، انہوں نے ریووک کرنے کے بعد انہوں نے کیا نا، انڈیا نے جو گورنمنٹ تھی ان کی، اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے سختی کی، جس طریقے سے کرفیو نافذ کیا اور کشمیریوں کی آواز جو ہے وہ کشمیر سے باہر آنے نہیں دی، تو اس ٹائم ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کی آواز بنیں گے اور ہر جمعے کو میں احتجاج کروں گا اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، پھر کیا کچھ نہیں، پھر ہر جمعے کو احتجاج کرنا تھا نا، ایک جمعے کو احتجاج کر کے تھک گئے تھے، ہاں پھر ایک سرینا کے پاس ایک انہوں نے وہ جو ڈیز کاؤنٹر لگا دیا تھا، وہ ڈیز کاؤنٹر میں دیکھتے تھے جی کہ ہاں جی جو سیج ہوا ہے کشمیر کتنے دن گزر چکے ہیں، آج دیکھا جی 50 دن ہوئے، سال ہوا، 365 دن، کتنے دن انوالو ہو گئے، ان کا نام نہ میں لے تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کر گزرے، تو بیسکلی اب یو این جو ہے وہ اس نے جو اپنی ڈیمانڈس کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر یو این کی ڈیمانڈس کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، تو لہٰذا یو این جو ہے وہ یو این نے اگر کرنا ہے تو جی ہمارا دوست ارشد شریف کا بڑا بروٹل مرڈر ہوا ہے وہاں پر کینیا میں، اور اس کے حوالے سے تو آج تک ان کے اسٹیٹمنٹ تک ریکارڈ ہم نہیں کر سکے، تو یہ اسی طرح ہوتا ہے جی، جس ملک کے داخلی معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ انٹرفیئر کسی ملک کو کرنے دے، کسی یو این کو کرنے دے نہ کرنے دے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ تفصیلاً بات کر لیں گے جی۔ وہ کون تھا، کیا اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے میرے بھائی ارشد شریف کا مرڈر کیا یا اس کے یہ قتل کے اندر کوئی سازش ہے اور وہ ملوث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کرے، اس کو برباد کرے اور دنیا میں عبرت کا نشان بنائے، یہ تو میری دعا ہے۔ پہلی چیز، ایک وہ ہیرے جیسا آدمی تھا، لوگوں نے اس کو بڑا بیچا، آج بہت سے لوگ ٹویٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ اسٹوڈنٹ آف ارشد شریف، لیکن یعنی میرا تو وہ بھائی تھا اور میرا ان سے جو تعلق تھا بڑا عزت احترام کا تعلق تھا، اور میں نے اتنا دسترخوان کا کھلا آدمی نہیں دیکھا، اتنے دل کا کھلا آدمی نہیں دیکھا۔ اور ایک دفعہ وہ اپنی کوئی مووی بنا رہے تھے، تو جس کے لیے میں نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا کہ ارشد کی مووی میں آپ کو جو ہے وہ کرا دیتے ہیں، میں نے ارشد سے ذکر بھی کیا تھا، دین ہی سیڈ کہ ابھی اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے، انہوں نے کسی خاتون کو ریکویسٹ کی تھی تو وہ لکھ رہے تھے، تو ارشد نے کافی گانے بھی بنائے، ڈائریکٹ بھی کیے، تو بڑا وہ ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی تھا، بڑا اچھا اینکر تھا، بڑا اچھا جرنلسٹ تھا، لیکن دیکھیں آج تک پتہ ہی نہیں
لیکن اس کے حوالے سے جی بالکل میں یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جی جس نے بھی اس میں اس کی جو ہے اس کو تنگ کیا, اس کو مشکلات پہنچائی, جس کو تکلیف پہنچائی, اللہ تعالیٰ اس کا حساب بھی ان سے لے. میں تو دعا کرتا ہوں. آپ کو اگر یاد ہو تو ارشد شریف صاحب بھی عمران خان کا جو بیانیہ تھا اس کو بڑا لے کے چلتے تھے, اور وہ مانتے تھے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کے اپنے بھائی تھے. میرے بھائی تھے جی, میرا نظریاتی اختلاف ان سے ہمیشہ تھا. ہم ہمیشہ آپس میں کبھی بڑے کریڈیبل انسان تھے وہ, کبھی بھی ہم ایک پوائنٹ کے اوپر کبھی ہم اکٹھے نہیں ہوئے. 2014 کے دھرنوں سے لے کر یہ آخری ٹائم تک, ووٹ آف نو کانفیڈنس تک, اور پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہوا اس میں اور ارشد شریف ہمیشہ اپوزٹ اینڈ میں رہے ہیں. ہم ہر روز بیٹھتے تھے, ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے, اور ہمیشہ میں نے کھانا جو ہے نا, میں نے زندگی میں 2 مرتبہ ارشد صاحب کو کھانا کھلایا ہوگا یا 3 مرتبہ کھلایا ہوگا, باقی سالوں سال ایک ٹائم کا کھانا میں نے تقریباً دن میں جو لازمی ارشد صاحب کی طرف سے ہی کھایا ہے. اور وہی دسترخوان کا اتنا کھلا آدمی تھا, کبھی الاؤ ہی نہیں کرتا تھے, چاہے وہ دنیا ٹی وی میں تھے, چاہے وہ ARY میں تھے, ہم اکٹھے رہے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں یہ جو ایک ظلم کی ایک روایت ہے یہ چلتی ہی جا رہی ہے, پھر وہ ارشد شریف کی صورت میں ہو, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی صورت میں ہو, یا اب عمران خان کی صورت میں ہو؟ نہیں, ارشد شریف کو عمران خان صاحب کس طرح ملا سکتی ہے؟ میں ایک روایت کی بات کر رہی ہوں کہ ظلم کی. عمران خان صاحب تو خود ظالم آدمی ہے. ارشد شریف نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا تھا نا, ارشد شریف نے کسی کو اٹھا کے جیل میں تو نہیں بند کیا تھا. اس نے تو یہ اس کی بات تو نہیں کی نا, ان کا آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا. پلیز ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ظالم بھی تھے اور سب کچھ ظالم ہے جی, ظالم ہے. کیا ایسا کون سا ظلم کر دیا انہوں نے؟ دیکھیے آپ یہ دیکھ لینا کہ ان کو ظلم جو ہے وہ نریندر مودی کو کہتے ہیں کہ آپ, ان کے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں, ان کا میڈیا کہتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ عمران خان کی طرح ظالم ہے, اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ان کا نریندر مودی سے تشبیہ دیتے تھے, عمران خان سے تشبیہ دیتے ہیں نریندر مودی کو, یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نریندر مودی سے بھی بڑا جو ہے نا وہ ظالم آدمی ہے. تو اب اس قسم کی وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ عمران خان ہے. تو میں تو پہلے بھی کہا تھا, کل کو کوئی کچھ کہہ دے, میں تو بہت ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے, تو کیا وہ بات اتنی کریڈیبل ہوگی؟ کسی کا وربلی تو نہیں کرتا, میں نے تو کہا کہ میں بھی انڈین میڈیا سے میں ایگری نہیں کرتا, میں ظالم والی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں اس بات سے ظالم ایگری نہیں کرتا کیونکہ دیکھیے نریندر مودی نے, میں دوبارہ کہوں گا کہ توشہ خانہ سے ایک تحفہ نہیں لیا, اور عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں ایک تحفہ بھی واپس نہیں چھوڑا, سب لے اڑے. تو بیسیکلی بڑا فرق ہے, کردار میں بڑا فرق ہے. بقول آپ کے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے یہ لیا وہ لیا, جس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, چیزیں آن ریکارڈ آ جائیں گی. تو یہ جو اتنا سب کچھ آپ کی پارٹی نے کیا اور جو ٹیکس کی مد میں کیا جا رہا ہے, وہ اس کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں گے؟ پنجاب میں حد کے عزت کا قانون ہے. آپ میری پارٹی کہہ رہی ہیں, میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں, میری ممبرشپ دکھا دیں آپ کسی پارٹی کی. آپ کو ایک پارٹی پسند ہے, آپ ان کا ایک بیانیہ جو ہے وہ اکثر اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تبھی آپ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں. مجھے تو مولانا فضل الرحمان پسند ہے بڑے, مجھے بھی پسند ہے. ہاں مجھے آئی لو ہم. ٹھیک ہے, لیکن ان کی آپ اتنی بات نہیں کرتے, لیکن جب 47 کے PM کہتی ہوں تو وہ آپ کو ایک بات بری لگ جاتی ہے. تو میں تو مولانا صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں, میں نواز شریف صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس طرح دیکھا جائے تو اچھا آپ کی فیملی افیلیشن تو ہے اس خاص جماعت سے؟ دیکھیے آپ دیکھیں اسد عمر صاحب تھے PTI میں, ان کے سگے بھائی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز میں تھے, تو ایک بھائی کے ہونے کی وجہ سے افیلیشن تو نہیں ہو سکتی, لیکن اسد عمر نہیں ہے وہاں پر. اب اسد عمر اس مسلم لیگ نواز میں, لیکن ویسے آپ کو پسند ہے ایک پارٹی, خاص پارٹی آپ کو پسند ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے سب سے زیادہ پسند تو جو ہیں وہ تو مولانا فضل الرحمان ہیں, یا مجھے نواز شریف صاحب, یہ دونوں مجھے برابر. نواز شریف سے پسند ہے, مولانا فضل الرحمان پسند ہے. صحیح ہو گیا. اب پارٹی ہاں مجھے پسند کون نہیں ہے یہ پوچھ لیں, مجھے عمران خان صاحب کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ جب بولتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے, لیکن میں ویسے اصل میں وہ نااہل ہے, مجھے بڑے پسند. اگر وہ اہل ہوتے نا تو میں ان کو پسند کرتا. آج تو وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ کونسلر تک منتخب نہیں ہو سکتے, اپنی سیاست کو خود اس مقام پر لے آئے. بھگوڑے تو نہیں ہے, ایک بندہ ثابت بھگوڑوں کو پسند کرتے ہیں, کا شکار ہیں بھگوڑوں کو آپ پسند کرتے ہیں. چلیں پہلے بھی ہم باتیں کر چکے ہیں, یہ ریپیٹ ہو رہی ہے, ہمارے ویورز ہیں کہ روز ان کو یہی باتیں کرنے کو آتی ہیں کہ نہیں بات کوئی ہے نہیں. چلیں نہیں بات کرتے ہیں. اچھا جی, عمران خان صاحب کی پارٹی میں کچھ انٹرنل ایشوز آ رہے ہیں, کچھ انٹرویوز ہیں, ایک محترم ہے وہ جا کے ڈفرینٹ ٹی وی چینلس میں انٹرویوز دیتے ہیں, اس کے بعد ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. وہ ان کا نام ہے جناب فیصل, کیا نام, فواد چودھری, سوری فیصل تو چھوٹے جی, ان کا نام ہے فواد چودھری صاحب, جن کے کافی انٹرویوز آج کل چل رہے ہیں. وائس آف امریکہ ہو گیا یا کوئی بھی ایک ٹی وی چینل ہو گیا, اس میں انٹرویو آتا ہے جس میں ٹی وی چینل پہ تو پہلے ہمارے ایک جاننے والے ہیں جی, وہ لے کر آئے پروڈیوسر صاحب, ان کا نام میں نہیں لینا چاہ رہا. اچھا حسن, پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے تو کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے, وہ بیہائنڈ بارس ہے, تو پارٹی میں کچھ ایشوز آ رہے ہیں. لائک پارٹی میں جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی پارٹی میں ہیں, اور جو پارٹی میں موجودہ لوگ ہیں وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلا گیا وہ اب پارٹی میں
میں کیسے ہو سکتا ہے. جی ابھی ایک ہمارے ایک ہیں فواد چودھری وکیل بھائی آپ کے, جی وکیل بھائی ہیں, بالکل, وہ ان کا بھی ایک وہ ڈفرینٹ ٹی وی چینلس پہ ان کے انٹرویوز ہیں جس میں وہ مطلب یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے, بٹ ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز کچھ ایسے ایشوز پیدا ہوئے کہ ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا, بٹ انہوں نے کبھی بھی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا تھا, جس پہ پی ٹی آئی کا ایک رد عمل آ رہا ہے کہ جی جو چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ واپس نہیں آ سکتا. نہیں, یہ بات تو مناسب نہیں کر رہے. استحکام پاکستان پارٹی کے کنونشن میں کیا کر رہے تھے فواد چودھری صاحب؟ ٹھیک ہے, بات بڑی اوبیس بات ہے, آپ چھوڑ دیے نا. ایک طرح سے ڈیفائن کیا کہ انہوں نے کچھ نہیں, اب ظاہر بات ہے وہ واپسی چاہ رہے ہیں تو اظہار کر دینا یار, ٹھیک ہے, سچ بولنا چاہیے انسان کو کہ ٹھیک ہے جی میں بھاگ گیا تھا, اب میں واپس آنا چاہ رہا ہوں. اب وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں تو سیاسی جماعتیں تو کسی بندے کو, اور فواد چودھری جیسے قد کاٹ کے آدمی کو پی ٹی آئی میں واپسی تو ان کو سوٹ کرتی ہے. اس ٹائم جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ موجود ہیں وہ شاید انسیکیور ہیں فواد چودھری سے. ایک چیز تو یہ ہے کہ انسیکیورٹی ہے جی ان کو. آپ دیکھیں نا کہ آپ اس وقت جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے عمر ایوب صاحب جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, پھر استعفیٰ کور کمیٹی نے کہا جی کہ ہم منظور نہیں کرتے, تو پھر دوبارہ ان کو انہوں نے بنا دیا جی, دوبارہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ پر انہوں نے قائم رکھا. اصل میں تو الیکشن تو ہوئے نہیں ان کے, تو یہ بھی تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو آئینی سیکرٹری جنرل نہیں ہے, کیونکہ اسد عمر صاحب نے استعفیٰ دیا, وہ سیکرٹری جنرل تھے. اب اس کے بعد ایک آپ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہوتی ہے, اگر آپ پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں, لیکن بہرحال یہ الگ طرف بحث نکل جائے گی. ابھی جی وہ کہتے ہیں جی میں سیکرٹری جنرل ہوں. اب کوئی تو وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا. اب بات سمجھیں, یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ کوئی وجہ تھی نا کہ انہوں نے ریزائن کیا. وہ ریزائن کرنا نہیں چاہ رہے تھے, ان کو مجبور کیا گیا. تو میں آج پھر بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چاہے عمر ایوب ہے, چاہے اسد کیسر ہیں, چاہے شیر افضل مروت ہے, چاہے کوئی بھی آدمی ہے, چاہے فواد چودھری ہے, اس ٹائم پارٹی کا انتظام اور انصرام ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ سارا کا سارا جبران الیاس کے ہاتھ میں ہے. وہ جبران الیاس باہر سے بیٹھ کر اس پارٹی پر رول کر رہے ہیں, وہ باہر بڑے پیسے کما رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہیں پہ بھی, آپس میں تو پھٹے ہوئے سارے لڑے ہوئے ہیں نا, لیکن جب جس کو سائڈ لائن کرنا ہے, جس کو گالیاں پڑوانی ہے, جس کو ذلیل کرنا ہے, جس کو اس کی چلتی کیوں ہے یہ محترم جو ہے, ان کی اتنی کیوں چلتی ہے, ان کی سنی کیوں جاتی ہے؟ دیکھیے اتنی سنی جاتی ہے کہ عمران خان کا ایکس ہینڈل وہ خود استعمال کر رہا ہے, پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل اس کے پاس ہے, وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. پی ٹی آئی کی جو مین طاقت ہے وہ سوشل میڈیا ہے. اس کا کوئی ایویڈنس ہے یا یہ وربل ہے؟ وربل نہیں جی, آپ کا جو سیکرٹری اطلاعات ہے وہ بول چکے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ مجھے نہیں پتا. جو سیکرٹری اطلاعات ہے پی ٹی آئی کے رؤف حسن صاحب, وہ خود یہ فرما کر گئے ہیں نا. اب رؤف حسن صاحب ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مسلسل رابطے میں ہیں, لیکن جب اسٹیٹمنٹ دینے کی باری آتی ہے ایف آئی اے کے سامنے یا میڈیا کے اوپر تو وہ مکر جاتے ہیں. وہ اتنے صاف اور شفاف ہیں. وہ مطلب یعنی ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا, ایک ہوتا ہے کہ پکا منہ کر کے جھوٹ بولنا. ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو اس جیسا جھوٹا جو ہے وہ کمال کی مہارت والا جھوٹا نہیں ملے گا کہ کوئی بندہ پکڑ نہیں سکے گا. تو میرے خیال سے یہ اس کیٹیگری کے اندر جو ہے نا وہ رؤف حسن صاحب کو ڈالنا چاہیے کہ آپ خود جبران الیاس کے ساتھ رابطے میں ہیں, آپ خود عمران خان کے پیغامات ان کو پہنچا رہے ہیں اور پھر مکر بھی رہے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ, ڈیٹائی کے ساتھ. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ اگر فواد چودھری صاحب آ جاتے ہیں تو ان کے آنے سے مطلب ٹھیک ہے وہ کسی وقت میں بھاگ گئے, آپ ان کو پوری زندگی تانے دیتے رہے کہ بھگوڑے تھے بھاگ گئے, لیکن if a person wants to come again you cannot stop him. یہ پارٹی میں آنے سے روکنا نہیں چاہیے, یہ تو لیڈر نے فیصلہ کرنا ہے. ہاں لیکن وہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ واپس باہر آئیں گے انشاءاللہ تو وہ اس کا فیصلہ کریں گے, پھر وہ فیصلہ کریں گے, تو وہ پھر انتظار کریں. فواد چودھری صاحب سالوں پر موجود انتظار ہے ان کا, باہر تو جلدی نہیں آ رہے. پارٹی لیڈرز جو اس وقت موجود ہیں یا جو ایم این ایز ایم پیز ہیں جو ٹویٹس کر رہے ہیں یا کچھ ایسی بات کر رہے ہیں, وہ غلط باتیں کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی ہے جس سے قیادت موجود ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا ان سے آپس میں بھی لڑے ہوئے ہیں, اور دیکھیے ان کا تماشا جو ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. ان کے اندر جو ایک گروپ ہے, ہر گروپ کے اندر 3-3 4-4 دھڑے ہیں. ایک گروپ کے اندر بھی ایک لائکس ڈس لائکس چل رہی ہیں. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے جو 3 ایم این ایز ہیں جو امیدوار تھے, ان تینوں میں سے میرے خیال سے ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. اچھا 2 وکیل ہیں, وہ دونوں آپس میں پھٹے ہوئے ہیں اسلام آباد کے. پھر شیر افضل مروت بھی وکیل ہے, پھر جو شعیب شاہین ہے وہ بھی وکیل ہے, وہ بھی آپس میں نہیں ان کی بنتی. تو مطلب کہاں بنتی ہے, یعنی پی ٹی آئی کے اندر یونٹی کدھر ہے. دیکھیے جب آپ خود ڈیوائیڈڈ ہیں تو پھر آپ حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ بڑا یہ سچویشن بڑی سوٹ کرتی ہے, یہ سچویشن بڑی سوٹ کرتی ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کو ان کا ڈیوائیڈڈ ہونا بڑا سوٹ کرتا ہے, لیکن جو مرضی ہو. تو یہ بات یہ کیوں نہیں سمجھ, اپنے مفادات ہیں نا پارٹی کے اندر,
सूट क्या करेंगे, अपने अपने मुफाद को, इंटरेस्ट को जो है ना वो सेफ गार्ड करना चाह रहे हैं। पीटीआई के लिए खान साहब इम्पोर्टेंट नहीं, नो 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 नो, अपना जाती मुफाद, ऑफ कोर्स ये पीटीआई में नहीं, ये हर सियासी जमात में होता है। जो लोग, कई लोग, बहुत चंद जितनी मुट्ठी भर लोग होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो नजरियाती हों और वो अपनी पार्टी के लिए या अपने कायद के लिए जो है वो हर हद तक चले जाएं, इनका तो अपना ऑब्जेक्टिव होता है हर एक का। लेकिन बात लंबी होगी, कोई और अगला टॉपिक है तो बताएं। सही हो गया। GUI ANP डिमांड्स फॉर फ्रेश इलेक्शंस, आप इस पे क्या कहेंगे? जायज़ डिमांड है, पीटीआई भी कहती है, मतलब इलेक्शन जो है उनमें धांधली हुई है, सब कहते हैं, दुनिया में पता लग गया कि जी नहीं, JUI ने तो कल जनाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके सामने मखसूस नशिस्तों वाले केस में उन्होंने कहा जी कि हम जो दलाइल हैं वो इलेक्शन कमीशन के दलाइल को अडॉप्ट करेंगे जो आईनी इदारा है, हम किसी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ नहीं जा रहे। तो जब उन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले मामले पे डिमांड भी कर दी, नहीं डिमांड नहीं कर दी ना, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के साथ चले गए। जब वो इलेक्शन कमीशन के साथ चले गए हैं तो उस टाइम जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा ना कि इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ठीक कराए हैं, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक जाती बंदे का अपनी कोई राय थी, मुझे ऐसा लगता है जाती बंदे की राय थी। JUI के वकील है कामरान साहब, उनके सेनेटर भी है ना, मुस्कुराते उनके सेनेटर भी है ना, उनके सेनेटर भी हैं, आम वकील नहीं है ना, JUI के सेनेटर हैं और वो हमेशा JUI की रिप्रेजेंटेशन वही सुप्रीम कोर्ट में कर रहे होते हैं या हाई कोर्ट में कर रहे होते हैं। सही हो गया। एक और चीज़ जो मुझे खुद भी लगा, आपको भी लगा होगा, यहाँ मौजूद है जो लोग, इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शंस की चलें ठीक है, बिल्स बहुत ज़्यादा आए हैं और आगे भी आएंगे, आप इस चीज़ को तो एग्री करें बिल्कुल कि क्या बनेगा इस कौम का, सैलरी क्लास का क्या कोई समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं कि इस बात के ऊपर जितनी तनकीद की जाए उतनी कम है। देखें, आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। आपको पता है जिन लोगों ने सोलर लगाया हुआ है उनका भी 50-50 हज़ार बिल आ रहा है, 60-60 हज़ार बिल आ रहा है। तो जिन्होंने सोलर नहीं लगाया हुआ सोचे उनकी क्या सिचुएशन चल रही है। 200 यूनिट्स पे 3000 बिल आएगा और 201 यूनिट पे ऑल ऑफ सडन वो 8000 स्लैब बदल जाएगी ना, वो स्लैब बदल जाती है। फिर चार्जेस, इसका हल क्या होगा? इसका हल 2 चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो इन बिटवीन 7 से 11 शाम 7 PM to 11 PM जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि आप अपनी बिजली जो है वो कम इस्तेमाल करें क्योंकि पीक आवर होता है। इस टाइम जो यूनिट का रेट है वो बहुत फ़र्क है। तो आपको इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ी सी कफायशारी तो करनी है ना। ठीक है, आपकी बात ठीक है। गवर्नमेंट अपने 7 से 11 ये वो टाइम है जब तमाम लोग घरों में होते हैं, खाना खा रहे होते हैं या रेस्टोरेंट्स में होते हैं, कहीं होते हैं, तो ये वो वक्त है अब आपने मैनेजमेंट करनी है, वरना बिल। आप मुझे इस पे गवर्नमेंट का कोई स्टांस बता दें। गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खर्चे कम देखें, गवर्नमेंट के खर्चे से कम से देख लें कि अभी तो आप कैपेसिटी ट्रैप्स के अंदर हैं। आपके ऊपर सर्कुलेटेड कितना बना हुआ है, जो अपने खर्चे हैं ना, हुकूमत के खर्चे कम कर भी दे, करोड़ और फलाना करोड़, ये इस चीज के लिए 400 करोड़ रुपया। जी वो बिल्कुल आप जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस की ताज़ीन और राइश के लिए हो गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर के अपने जो लेकिन उससे आप क्या समझते हैं कि ये खर्चे कम भी कर लें तो बिजली के बिल कम हो जाएंगे? नहीं, कुछ तो होगा नहीं। अब मैं बताऊँ, बिजली के लिए हमें ऑल्टरनेट एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर हम गए भी हैं और अभी हमें मजीद हाइडल के ऊपर जाना पड़ेगा। जो कैपेसिटी ट्रैप में आपने जो मुआहदे किए हुए हैं, आपने मुआहदे किसके साथ किए हुए हैं? आपने किए हुए हैं जी ये जो IPPs हैं इनके साथ, इनको आप रिवाइज करें कि आप उनकी बिजली इस्तेमाल नहीं भी करते तब भी आपने उनका कैपेसिटी पेमेंट के एवज आपने उनको पे करना है। तो ये मुआहदों को रिवाइज करने की जरूरत है। अब इसके लिए कौन सी क्लॉजेस है, क्या है, ये हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो उसको देखे और इस मामले को एक दफा जो है वो टेक ऑन करना चाहिए। आगे ये मामला उठाया जाएगा, अभी तो बहुत चाहिए और ये आगे लोग सड़कों पे आएंगे। लोग तो सड़कों पर आएंगे, लोग अपनी मजबूरी की वजह से आएंगे ना। आप बिल पे करने की या रोटी खाएं या बिल पे करें। अब तो सिचुएशन ये आ चुकी है। अब तो कई लोग कहते हैं कि बिजली नहीं लगवाई हुई तो ज्यादा फायदे में है, बिजली कटवा दें। भाई इस किस्म की बातें हो रही हैं। अभी देखें, आपकी बिजली की लीकेजेस भी हैं, आपकी जो डिस्कोज हैं ये खुद एक माफियाज बनी हुई हैं, इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए जितनी डिस्कोज हैं, ताकि वो रिकवरी अपनी यकीनी बनाएं। यानी आप ये देख लें कि जहां पर भी डबल डिजिट के अंदर आपके लाइन लॉसेस हैं, वहाँ के जो आपके जो मामलात है उसको आपको ठीक करने की जरूरत है। आप सुना है कोई GIT बन रही है, वो एक स्पेशल यूनिट बन रहा है, हर डिस्को के अंदर एक ISI MI या कोई एजेंसीज के लोग बैठे होंगे ताकि इनकी रिकवरीज करा सके। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है, इसमें आपको देखना चाहिए कि जो
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए, रिकवरीज को यकीनी बनाएं, और जो कमर्शियल साइट के ऊपर जो इंडस्ट्रीज चोरी कर रही हैं गैस की या बिजली की, उनको भी पकड़ें, उनको भी पकड़े। देखिए ना, आप ये देखें कि दुनिया में जो गैस प्रोवाइड होती है वो सिर्फ इंडस्ट्री को होती है, घरों में तो लोग बिजली के ऊपर जो है खाने वाने पका रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि आप पाकिस्तान में भी खाना नहीं पका सकते, अब लकड़ी का जमाना लेकर आना पड़ेगा और लकड़ी भी महंगी हो जाएगी, ये हालात चल रहे हैं जी। तो हम तो दोबारा स्टोन एज की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग इस तरह करेंगे कि लोग वापस जो है ना वो लकड़ियों की तरफ आएंगे या कोयले की तरफ आएंगे, क्योंकि इस टाइम जो हालात हैं ये खाना पकाने के लिए। लेकिन जब आपने अपनी बिजली के लिए जो आपने मतलब गर्मी से निजात के लिए कुछ चाहिए तो वो तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मोबाइल कहाँ से आप चार्ज करेंगे, लैपटॉप कहाँ से चार्ज करेंगे, मतलब बहुत सी चीजें आप इंसान एक नहीं, वो तो मैंने बात कर ली, सोलर सोल्यूशन पर जाना पड़ेगा आपको। ये हालात ऐसे हैं, भारत जी गरीब आदमी इस टाइम पे सब है, महंगाई बहुत है, गो के इस टाइम फिगर्स के एतबार से 11% पर महंगाई है, लेकिन जो आपके बिल्स वगैरह आते हैं नहीं, ये 39% से नीचे आई है, ये 39% या 35 या 39% पर थी, यहाँ से ये नीचे आई है। नजर तो नहीं आ रहा, बल्कि बोझ लग रहा है, बोझ ज्यादा पड़ रहा है। नहीं, आपका इन्फ्लेशन जो होती है ना, वो जिसको जब चेक किया जाता है कि वो एक साल में तो महंगाई जो हो चुकी है इससे अब आगे मजीद कितने % पर जा रही है, यानी आपकी जो महंगाई चीजें बढ़ गई हैं वो सस्ती नहीं होती, यानी अगर 30% से 11% पर महंगाई आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें नीचे हो गई, नहीं, आपकी महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है, पहले 30% हो रही थी, अब 11% हो रही है पर ईयर। जी सही ये चीज है। हसन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, मरियम बीबी हो या बुशरा बीबी हो, जब भी किसी खातून को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में किया जाता है या कोई हिरासा किया जाता है या उनको इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो ऑनेस्टली एक एथिकली कंट्री के लिए बड़ा रॉन्ग होता है, और ये मुल्क के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि बुशरा बीबी को जो आज एक रिलीफ मिला, जो कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। तो इसके साथ हम इसको प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।